ڈو یو نو کہ ایک ڈیبیٹ ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں کویسچن آتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے شعر و شاعری میں سنا ہوگا، ایک کنسیپٹ رائج ہے ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں، کہ اللہ تو انسانوں کے دل میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ انسانوں کے دل میں فزیکلی موجود ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ جل جلالہ کو دیکھنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور جب اللہ نے اپنا جلال، اپنا حجاب جو ہے وہ سائڈ پہ کیا، اور اللہ کا نور، انفیکٹ اس حجاب کا ہی نور آئی بلیو، جب وہ اس پہاڑ پر پڑا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا۔ اٹ مینس کہ نتھنگ کین سسٹین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے لیے جو ہے وہ جگہ متعین فرمائی ہے۔ اللہ از above his throne. So how can human heart physically sustain Almighty Allah? These are some of the questions. ہاں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے مطابق، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اور یہی تو گریٹنس ہے اللہ کی۔ اللہ needs not be everywhere. He is above his throne. Yet he is taking account of everything. This is God, okay? This is how Allah is the most superior being. He is the controller, he is the cherisher, he is the nourisher. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہے تھے دعوت دینے کے لیے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ indeed I am with you, I hear and I see. تم لوگ گھبراؤ نہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ظاہر ہے کچھ گھبراہٹ تھی کہ اوبیسلی ادھر جائیں گے، فرعون کی بہت فوج ہوگی، فرعون کی جو ہے وہ اس کا لشکر ہوگا، ہم وہاں کیسے انٹر ہوں گے، ان سے بات کیسے کریں گے، مقابلہ کیسے کریں گے۔ اللہ از ریلیونگ دیم، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور میں ہر چیز کو سن رہا ہوں۔ اچھا، اب اللہ کا ساتھ ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو عرش پر مستوی ہے فزیکلی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اس کے بہت سے دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی سے تھوڑی سی زیادتی، انہوں نے اپنی سلیو گرل کو تھپڑ مار دیا، غصے ہو گئے کسی بات پہ، ہی سلیپڈ ہر، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریمورسفل، ریگریٹفل ہو کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے یہ زیادتی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یو ہیو ٹو فری ہر، اور اس کا کفارہ یہ کہ تم اس کو آزاد کر دو، لیکن اس کو پہلے بلاؤ، میں اس سے کچھ کویسچنس کروں گا۔ تو سلیو گرل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، ویئر از اللہ؟ اینڈ شی سیڈ فی السماء، آسمانوں میں، اوکے، اینڈ دین آسمان میں، اینڈ دین ہی آسکڈ کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ یو آر دا میسنجر آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فری ہر فار شی از اے بلیور۔ تو یہ جو سوال ہے عقیدے کا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ آسمان میں، یعنی عرش پہ، آسمانوں کے اوپر بھی۔ اور سورہ ملک میں دلیل ملتی ہے، امنتم من فی السماء، وہ ذات، کیا وہ ذات جو آسمان میں ہے، کیا تم اس سے نہیں خوف کھاتے؟ اوکے، سو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ یہی تو گاڈ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہر چیز آبزرو کیے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اور ان کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کی جو ہے وہ he is seeing everything, he is hearing everything. If he wills, nothing can happen to Musa and Harun alayhi salam. This is how Allah subhanahu wa ta'ala is telling them that I am with you. And whenever the beauty of the Quran is that whenever Allah mentions himself and you start to feel that he is so far away, he is so distant, he brings you back through such ayahs. جب بھی آپ یہ سوچیں وہ عرش کتنا دور ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، he brings you back by telling you کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب شارک سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ not physically but شارک سے زیادہ قریب، کہ obviously اس کی تفسیر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے جو کرامن کاتبین ہیں، 2 اینجلز ہیں، وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو رپورٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا he is observing everything, he is seeing everything. How he does that واللہ عالم، یہ متشابہات میں سے اللہ کو بہتر پتہ ہے how he is doing that because he is God and we don't know anything. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے کیا ثابت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کچھ گفتگو کر رہے تھے، وہ جو کشتی والا پورا واقعہ، کشتی میں شگاف ڈالنے والا، تو وہ جو کشتی کا ایک پیس تھا، ووڈ کا پلانک تھا، وہ سمندر میں تھا، پانی میں تھا۔ اس پلانک پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا اور اس نے اپنی چونچ سے پانی پیا اور اس کی چونچ سے کچھ قطرے گرے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ڈو یو نو کہ اللہ کا علم کمپیئرڈ ود آور علم، اللہ کا علم اور ہمارا علم، اس میں کتنا فرق ہے؟ اس میں یہی فرق ہے
جس طرح کہ اس پرندے کی چونچ میں سے جو پانی کے قطرے گرے ہیں وہ ہمارا علم ہے، اور یہ پورا سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. سو سبحان اللہ, what do we get from it, that اللہ اپنے علم کے مطابق ہر جگہ ہے. اللہ کی ذات ہر چیز آبزرو کیے ہوئے ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا جب ابو بکر صدیق تھوڑے سے غمزدہ ہو رہے تھے؟ قریش اور مشرکین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے پڑے تھے غار ثور میں جب پناہ لی تھی, تو ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, what do you say of the three, تم کیا کہو گے ان تین کے بارے میں؟ تو تیسرا کون تھا وہاں پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو یہی تو بتا رہے تھے کہ تیسرا اللہ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, اور غم نہ کرو. اوکے, ڈو ناٹ گریو, اللہ از ود اس, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ تم غم نہ کرو, بے شک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بڑا زبردست ایک ہمارے لیے بھی سپورٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اللہ تمہارے ساتھ تھا, تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ رہے گا. ہر چیز تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی, اللہ ہوگا اور اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. سو the king of the kings, he is not disconnected even from the poorest and sinful of his servants. کتنی ہوپفل بات ہے کہ اس کے جو پورسٹ اور سنفل آف دا سرونٹ ہے, یعنی جو سب سے گناہ گار ہے, اللہ اس سے بھی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. اور ہم نے لوگوں کو کتنا ڈسکنیکٹ کر دیا اللہ سے. ہم نے بیچ میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ڈال دی ہیں کہ نہیں پہلے یہ کرو, پھر اس کے پاس جاؤ, پھر اس کے پاس جاؤ, سفارش کرواؤ, ایسے کرو ویسے کرو. whereas اللہ سیز کہ میں تم لوگوں کے قریب ہوں, میں تمہاری بات بھی سن رہا ہوں, اور کوئی بھی جو ہے وہ دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو آنسر کرتا ہوں, چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے, چاہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس کو نگیٹ کرنے والا بھی ہے. اوکے, بلکہ اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے جب جہاز کریش ہونے والا ہوتا ہے تو ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے او مائی گاڈ, اوکے, یا او گاڈ ہیلپ اس. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم he wanted us to have this idea while making dua as well. He said al-firdaus is directly above the below the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the highest jannah. The rivers of paradise flow from the throne. So ask him for al-firdaus. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی بڑے ویژن کے ساتھ کرنا سکھائی ہے کہ الفردوس کی ہمیشہ خواہش کرو, کیونکہ الفردوس اللہ کی جنتوں میں ٹاپ کی جنت ہے, اور ہر جنت کا درجہ جو ہے وہ الفردوس کے نیچے ہے. سو عرش کی دیکھیں بڑائیت جو ہے وہ مزید اس سے واضح ہوتی ہے کہ عرش کے نیچے الفردوس ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی اسی طرح سکھائی کہ جنت الفردوس کی دعا کیا کرو, جنت الفردوس کا سوال جو ہے وہ کیا کرو. عرش is also the greatest station on the day of judgment. In fact, we have been told in a hadith کہ اللہ کے عرش کے نیچے 7 لوگ کو سایہ ملے گا. جب قیامت والے دن بہت گرمی ہوگی, پسینے سے شرابور ہوں گے لوگوں کا حال برا ہو رہا ہوگا, لوگوں کو شیڈ چاہیے ہوگا. 7 خوش نصیب لوگ ہیں, 7 types of people جن کو اللہ کے تھرون کے نیچے شیڈ ملے گی. اور ہمارے لیے الحمدللہ کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی موٹیویشن ہے کہ ان 7 میں سے ایک نوجوان ہے, یعنی ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے. اوکے, جو فتنوں کی جگہ کو اوائڈ کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے, مسجد جاتا ہے. ہی لائکس گوئنگ ٹو دا ماسک. اینڈ دین ون آف دیم از, ایک جو ٹائپ ہے وہ اس نوجوان کی ہے جس کو گناہ کی بڑی چاہت ہو, لیکن وہ اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دے. این اس وقت جب وہ گناہ کرنے جا رہا ہے وہ اللہ سے ڈر جائے, اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دے. وہ ٹائپ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. پھر اس میں ایک حاکم آتا ہے جو انصاف کرنے والا. پھر اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو ایک دوسرے سے خالصتاً اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو فائدہ اللہ کے لیے پہنچاتے ہیں, کسی گریڈ کے لیے نہیں, مٹیریلسٹک ریزن کے لیے نہیں. پھر اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کسی کا قرض معاف کرتے ہیں. اوکے, کسی کو قرض دیا ہوا اس کا قرض اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاف کرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. The 7 type of people who will be under the shade of Almighty Allah, under the shade of throne of Almighty Allah. And Prophet sallallahu alaihi wasallam what he said کہ جب مجھے ہوش آئے گا قیامت والے دن, میں اللہ کے عرش کی طرف بھاگوں گا, and I will see Musa علیہ السلام already clinging to one of the pillars of throne. کیا سائٹ ہوگی وہ کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو he will be clinging, چمٹے ہوں گے one of the pillars of the throne کے ساتھ. اور throne it is such majestic کہ اینجلز نے اسے پکڑا ہوا ہے. وہ اینجلز لے کر آئیں گے اللہ کا عرش, جیسے ایک کنگ جو ہے اپنے عرش پہ آ رہا ہوتا ہے, اپنے جو ہے اس پہ تخت پہ آ رہا ہوتا ہے. سو اللہ کا تھرون اینجلز نے تھاما ہوا ہے, اور وہ اینجلز کا جو سائز ہے ون آف دیز اینجلز, اس کا سائز کتنا, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
وہ اینجل جس نے اللہ کا تھرون بیئر کیا ہوا ہے, ون آف دا اینجلس, اوکے, اگر اس کے ایئر لوب سے یہاں سے ایک پرندہ اڑنا شروع کرے اور اس کے کندھے تک آئے تو اس پرندے کو 700 سال لگیں گے. 700 years will be taken by that bird, اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آئے. So imagine the gigantic size, the greatness of those angels, and they are some of the greatest angels جنہوں نے اللہ کے عرش کو جو ہے وہ تھاما ہوا ہے. And these angels are always glorifying the perfection of Allah, and Allah is basically independent of the bearers of throne. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, تھرون کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, which is the roof of all the creation. ہر چیز اللہ کے تھرون کے نیچے ہے, and they are constantly glorifying the praise of Allah. You know, امام مالک رحمہ اللہ, he makes us understand our creed. تھرون کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے. A man asked امام مالک رحمہ اللہ, how did Allah rise above his throne? یہ جو آتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر استوا, مستوی ہوا, رائز ہوا. How can we understand? How did it happen? تو امام مالک جو ہے he started to shake and you know he started to sweat. انہیں پسینہ آنے لگ گیا اللہ کے ڈر سے کہ میں کہیں کو غلط جواب نہ دے دوں. تو ان سے یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. He said, Allah's rising is known. اللہ کا مستوی ہونا یہ ویل نون ہے, یہ ہمیں بتایا گیا ہے. But how is beyond our comprehension. کیسے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آنے والا, اس کو کمپریہینڈ کرنے سے ہم قاصر ہیں. بٹ ٹو بلیو ان اٹ از مینڈیٹری, اس پہ ایمان لانا فرض ہے. اینڈ ٹو آسک اباؤٹ اٹ از بدع, اور اس کے بارے میں سوال پوچھنا وہ بدعت ہے. تو یہ بیسکلی ہمارا عقیدہ ہے. اور جب اللہ نے اپنی کریشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے کیا لکھا, ہی روٹ انڈر ہز تھرون when he created all the creation. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات لکھی. اللہ said, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحمت اور میرا جو تم لوگوں سے پیار ہے, میری کریشن سے جو محبت ہے, اور میری جو forgiveness ہے, میری جو رحمہ ہے, وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. تو یہ میسیج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا, اور یہ تھرون کی عظمت ہے. اور تھرون کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام عرش مکین ہیں, عرش کے ساتھ ہوں گے. اور ایک بار کتنی خوبصورت بات ہے, جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل, میرے رحمت للعالمین ہونے کا آپ کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے, کیونکہ عالمین کے لیے رحمت ہوں تو آپ بھی عالمین میں سے ہی آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, Allah's messenger, آپ کی وجہ سے مجھے میری تقدیر, میرا مقدر پتہ لگا ہے, کیونکہ میں وہی لے کر آ رہا تھا اور وہاں پہ میں نے اپنے بارے میں سنا. اللہ نے یہ فرمایا کہ عرش مکین ہے, عرش کے قریب ہوگا. دس از مائی مقدر اینڈ دس از ون آف دا گریٹسٹ مقدر سم ون کین ہیو. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے, آپ رحمت ہے, سراپا رحمت ہے, آپ کی وجہ سے مجھے میرا مقام پتہ لگا. اور اللہ کے جو اینجلز ہیں جن کا آنریبل مینشن کیا ہے, اور اللہ کا تھرون شیک بھی کیا. حضرت سعد بن معاذ کی جب ڈیتھ ہوئی, the throne of Almighty shook. Why? Because of joy کہ سعد کی روح آ رہی ہے. Such was the greatness of سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہو, جو غزوہ خندق کے موقع پہ تیر انہیں لگا تھا, پھر وہ شہید ہو گئے. ان کی گریٹنس دیکھیں کہ اللہ کا عرش آؤٹ آف جوائے شیک کر رہا ہے کہ سعد کی روح آ رہی ہے اور یہاں پر آئے گی, تو وہ اس سے ملنے کے لیے, یعنی تھرون از الائیو ٹو, اس سے ملنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے اور شیک کر رہا ہے. سو آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم دعا کریں اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کریں, کیونکہ وہ تھرون کے بالکل قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.